تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ 1440 ہجری شہ محرم کی آج 6 محرم ہے اور 7ویں تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ آج باب الحوائج کا دن ہے اور ہم تمام شرکائے مجلس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ باحوالے بواسطہ شہزادہ علی اصغر جن جن کے دل میں زیارت حسین کی تمنا ہے وہ سب اسی سال کربلا پہنچیں اور ہم کو نہ بھولیں، جب جائیں تو ہم کو بھی لے جائیں۔ ہم چلیں گے، سب کے ساتھ چلیں گے اور بلاوا سب کا ہے۔ باری باری ظاہر ہے کہ آپ یہ سمجھ لیجیے کہ اس سال بھی کربلا میں ایئرپورٹ سے لے کر اور کربلا تک راستہ نہیں تھا، اس لیے 40 جہاز روکنے پڑے کہ اندر جگہ نہیں ہے، کس طرح ہم اجازت دیں۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ پورے ورلڈ سے، یعنی ابھی میں امریکہ سے آ رہا ہوں تو وہاں سے جو قافلے چلتے ہیں امریکہ سے، لندن سے، یورپ سے، یہ تو ہم سمجھتے ہیں پاکستان کے زائرین جا رہے ہیں، ہندوستان کے زائرین جا رہے ہیں، دنیا کے کونے کونے سے زائرین آتے ہیں، 100 200 قافلوں پہ قافلے سارے جہاز عراق میں اتر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہر ایئر لائن سمجھ لیجئے تیار ہوتی ہے، بس صرف زائروں کو لے جا رہی ہے۔ ہر ایئر لائن، پوری دنیا کی ایئر لائن جو ہے وہ زائروں کو لے جا رہی ہے۔ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ آج زیارت حسین، یعنی لوگ کہتے تھے کہ فلاں قوم کے پاس اجتماع ہے، ہندو کہتے تھے، بودھ کہتے تھے، دوسرے مذہب والے کہتے تھے، رہ گیا یہ کہ خانہ کعبہ بھی ہمارا ہے اور کربلا بھی ہے۔ اگر حاجی جا رہے ہیں تو وہ بھی ہمارے ہیں، اس لیے کہ آج جو حج ہو رہا ہے وہ حسین کے صدقے میں ہو رہا ہے، حسین کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آج مسجد نبوی میں جو مسلمانوں کو 2 رکعت پڑھنے کا موقع مل رہا ہے یہ حسین کے ایک سجدے کی وجہ سے۔ ایک سجدہ مسلمانوں کی تمام عبادتوں کو بچا گیا، پورے دین کو بچا گیا، پوری توحید کو بچا دیا۔ اور پھر ایسے ایسے قیمتی ہیرے لائے تھے کہ اللہ کے پاس سامنے لاتے تھے، تجھے اور کیا چاہیے؟ کیا جواہرات دے رہا ہوں، تجھے چاہیے؟ وہ آواز دیتا تھا، ہاں چاہیے، ہمیں چاہیے۔ وہ قیمتی چیزیں اللہ اپنے خزانے میں لے لے کے رکھتا گیا۔ جب خزانہ لے چکا تو اس نے کہا حسین کچھ میں اپنی طرف سے دوں گا اور کچھ تم مانگو۔ دیکھو میں تو اپنی طرف سے پوری کائنات دے رہا ہوں، عالمین دے رہا ہوں، اب تم مانگو کہ تمہیں کیا چاہیے۔ تو سجدہ آخر میں کہا جو قیامت تک مجھے روئے اس کا حساب کتاب نہ ہو۔ وہاں درخت کی کیا ضرورت؟ اللہ نے درخت دنیا میں لگائے ہیں، یہ وہاں عرش اعظم پہ درخت کیوں لگایا؟ جس کی شاخیں جنت پہ چھائی ہوئی ہیں، انہی درختوں کی شاخوں کے سائے میں سلسبیل بہ رہا ہے، کوثر بہ رہا ہے، تسنیم بہ رہا ہے۔ ارے اتنے دریا ہے، میں آپ کو کہاں تک گناؤں اور جنتوں کی تعداد کیا بتاؤں۔ میری ایک کتاب پڑھ لیجئے، میر انیس کی شاعری میں رنگوں کا استعمال،
اس میں میں نے جنتوں کی قسمیں بتائی ہیں اور اس میں یہ بتایا کون سی جنت کس رنگ کی ہے، وہاں روشنی کون سی پھیلے گی۔ ارے بھائی آپ فضائل کو محدود کیوں سمجھ رہے ہیں؟ ان مجلسوں کے علاوہ بھی فضائل ہیں۔ اگر 10,000 ذاکر روز 1 گھنٹہ پڑھے اور یہ سمجھا جائے کہ فضائل ہو گئے، نہیں بھائی، ہمارا تو کتب خانہ بھرا پڑا ہے، جب کبھی نئی چیز ملتی ہے تو دنگ ہو جاتے ہیں، یہ بھی ہمیں نہیں معلوم تھا اور یہ بھی ہمیں نہیں معلوم تھا۔ تو کیا لڑکے یہ سمجھ رہے ہیں کہ فیس بک پہ فضائل ختم ہو گئے؟ ساری زندگی 1400 برس سے ایک آیت پڑھی جا رہی ہے اور مفسر اس کی تفسیر کر رہا ہے، اب تک تو تفسیر ختم نہیں ہوئی۔ میں خود 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا آیت کو پڑھتے ہوئے اور اب تک میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں سب کچھ کیسے پیش کر دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا لست مرسلا، یہ کافر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، کہہ دیجئے ان سے قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، ان سے کہہ دیجئے کہ رسالت پہ 2 گواہ کافی ہیں۔ آپ پوری زندگی دن بھر بولتے ہیں، کہاں نہیں بولتے؟ بہت سے لفظ جب آپ کے بولے آپ کو یاد نہیں رہتے، آپ کہاں بول دیے؟ اماں نے کھانا نکال کے دیا، 4 روٹیاں رکھ دیں، سالن رکھ دیا اور پوچھا ہاں بیٹا اور نکالوں، سالن اور بھیجوں، روٹیاں اور؟ نہیں اماں کافی ہے۔ کہاں نہیں بولتے؟ اب کیا جگہ بتاؤں؟ جن میں 50 بار تو تم بولتے ہو گے ہاں کافی ہے، یاد نہیں رہتا۔ تو اب کافی ہے کہ معنی مزید نہیں چاہیے۔ ایک ہی مثال دی ہے نا، جب ماں نے پوچھا سالن اور دوں روٹی اور بھیجوں، آپ نے کہا کافی ہے، کافی ہے، پیٹ بھر جائے گا، اس کے معنی مزید نہیں چاہیے۔ اب کافی کے معنی سمجھ میں آئے؟ اللہ نے کہا ہے کافرو 2 گواہ کافی ہیں، مزید نہیں چاہیے۔ اب لفظ لے لو جو یہ کہتے ہیں کہ کسی نے نبوت کی تصدیق کی تو اس کا لقب صدیق ہو گیا، اس آیت کے بعد کسی صدیق کی ضرورت نہیں۔ کسی تصدیق کرنے والے کی ضرورت نہیں۔ آپ فہرست مت بنا کے تاریخ میں دیجئے پہلے کون ایمان لایا، بعد میں کون ایمان لایا، 3 نمبر پہ، 4 نمبر پہ، 5 بجے، 6، 7، 8۔ ارے لاتے ایمان لائے نا، گواہ تو نہیں ہے یہ۔ اب گھبرا نہ جانا، آیت موجود ہے، کچھ کہنے جا رہا ہوں، کچھ کہنے جا رہا ہوں، گھبراہٹ نہ ہو، آیت ہے، کوئی گھبرائے نہ۔ جو جملہ کہنے جا رہا ہوں، آپ کو عدالت میں ضرورت تھی کہ آپ کا کوئی مسئلہ تھا، اس مسئلے میں آپ 2 گواہ لے گئے، تو آپ نے مشورہ کیا میں کس کو گواہی میں لے جاؤں؟ آپ کو بتایا گیا صاحب وہ بہت بڑے پروفیسر ہیں، ریٹائر، اگر آپ کے ان سے تعلقات ہیں تو ان کو لے لیجئے۔ اچھا تو دوسرا گواہ کون لے جاؤں؟ کہنا وہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں، اچھے تعلق ہے، ڈاکٹر صاحب کو لے لیجئے۔ کوئی یہ مشورہ نہیں لے رہا ہے کہ ایک پروفیسر لے لیجئے اور ایک چپراسی لے لیجئے، نہیں، جملہ سنیے،
جب کوئی دو گواہ لے جاتا ہے تو برابر کے لے کے جاتا ہے. اب میں اللہ سے پوچھوں کہ ایک گواہ تو تو بن رہا تھا, کائنات میں ڈھونڈا کہ دوسرا. پروردگار کیسا گواہ ڈھونڈ کے لایا, تیرے برابر تو کائنات میں کوئی ہو نہیں سکتا, جو بھی ہوگا تجھ سے کم ہوگا. تیرے بعد نبی ہے اور اس کے بعد علی ہے, بس یہ بتا دے علی کا انتخاب کیوں کیا؟ تو اس نے کہا میں بھی ولی, علی بھی ولی. اب ولایت کی فضیلت نظر آئی, فضیلت اللہ کی ہے, فضیلت علی کی ہے. پھر میں نے کہا معبود کیا کوئی اور خوبی بھی تھی جو تجھ میں ہو اور دوسرے گواہ میں بھی ہو؟ کہ اندھے ہو, نظر نہیں آتا, میں بھی عالم وہ بھی عالم. سلامت رہو, تمہارا گھر آباد, اللہ تمہیں برکتیں عطا فرمائے. کوئی بات میں قرآن سے ہٹ کے کہہ رہا ہوں, اب پھر کوئی ایسی منزل آ رہی ہے جب کچھ لوگوں کا دل تیز دھڑکنے لگے گا, لیکن مجھے پتا ہے تمہارا دل وہیں رہے گا, اس لیے کہ تم معرفت والے لوگ ہو. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے بعد کسی کا نام نہ لو. اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے میرا نام اور پھر علی کا نام. میں اور علی, میں اور علی, اور دونوں گواہ پیغمبر کے. اب عظمت پیغمبر بڑی, یعنی دو گواہ. قرآن میں اللہ نے علی کا نام کہاں لکھا؟ اپنے نام کے بعد. پھر آیت پڑھوں, قل کفی باللہ شہیدم بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. واو لگا کے نام قیامت تک ساتھ لکھا, یا اللہ یا علی, یا اللہ یا علی, یا اللہ یا. اب کسی کی مجال ہے کہ اللہ کے ساتھ علی کا نام ہٹا لے؟ میں چھوٹی سی مثال دے دوں.
سلامت رہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. بس یہ ہے کہ پڑھیے خوب, بیچ بیچ میں قطعے پڑھیے, لیکن جب آپ قطعے پڑھنے لگتے ہیں تو میں بھول جاتا ہوں مجھے آگے کیا کہنا ہے. بس آپ کے قطعے یاد رہتے ہیں. تو یہ ہے مسئلہ, پڑھنے کو پڑھیے. اب یاد ہی نہیں کیا کر رہا تھا. آیت تو وہی پھر دوہراتا ہوں. اللہ نے کیا کہا؟ 2 گواہ کافی ہیں اے حبیب تیری رسالت پر, ایک میں ہوں اور ایک عالم کتاب یعنی کہ علی ہے. علم پر انتخاب کرتا ہے. آدم کو خلافت دی تو علم پہ دیا. علی کو ولی بنایا تو علم پر. علی سے پہلے رسول کو ولی بنایا علم پر. نبوت, رسالت, امامت, ولایت, یہ سارے منصب ملتے ہیں علم پر. جاہلوں کو کوئی منصب نہیں ملتا. اب یاد رکھنا, جب اللہ انتخاب کرتا ہے کسی عہدے کے لیے تو عالم کو ڈھونڈ کے لاتا ہے. انسان جب اپنا نمائندہ لاتا ہے تو جو جاہل ترین ہوتا ہے اس کو لاتا ہے. بھیا یہ جاہل ترین ڈھونڈ کے کیوں لاتے ہو؟ کبھی عوام سے پوچھا جائے وہ بتائیں گے تو نہیں, لیکن میں بتا دوں. جاہل اس لیے لاتے ہیں کہ جاہل رہے گا تو ہمارے ہاتھ میں رہے گا, ہم سے مشورے مانگے گا, ہم اسے بتائیں گے یہ کام ایسے کر لو, 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 اور یہ ایسے کرو اور یہ ایسے کرو. اس لیے تمام دنیا کے صدر اور وزیر اعظم کے مشیر بنائے جاتے ہیں. مشیر فلاں ہیں, مشیر فلاں ہیں, مشیر فلاں ہیں. مشورہ کرنا ہے, مشورہ کرنا ہے, یعنی خود مشورہ نہیں کر سکتے. یاد رکھنا, نبی نہ مشیر بناتا ہے, نہ ولی مشیر بناتا ہے, نہ امام مشیر بناتا ہے. جاہل کہتا ہے آپ سے ہم کو مشورہ کرنا ہے, تو جاہل کبھی جاہل سے جا کے مشورہ نہیں کرتا, جاہل بھی عالم ڈھونڈتا ہے. تو اب پتا چلا کس نے علی سے یہ کہا اگر آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہوں. اللہ نے علم کے 10 حصے کیے. مولا کائنات فرما رہے علم کو 2 حصوں میں بانٹا. فرما رہے ہیں عبداللہ ابن عباس بیان کر رہے ہیں راوی, علی فرما رہے ہیں اللہ نے 10 حصوں میں علم کو بانٹا, 9 حصے مجھ کو دیے. ایک حصہ اس نے بچایا اور ایک حصے میں پوری کائنات کو علم تقسیم کر دیا. اس میں بھی جب حصہ لگا تو جو سب سے بڑا حصہ لگا وہ بھی میرا. یہ ہے علی. اچھا حدیثیں تو علی کے بارے میں یہی ہیں نا جو مشہور ہیں, آپ کے پاس ہیں, نئی تو کوئی بنا نہیں سکتا. تو وہ یہ کرتے ہیں کہ یہی علی والی حدیثوں کو چپکا لیتے ہیں دوسروں پہ. اب یہ نقصان کیوں ہو رہا ہے کہ وہ ٹی وی پہ وہی حدیث جو حضرت علی کے کسی اور کے بارے میں بتا دیتے ہیں. نقصان کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ جو لوگ کتاب نہیں پڑھ رہے وہ سن لیتے ہیں. کتاب اس لیے پڑھیے کہ علی کی حدیث دوسروں پہ نہ ہو جائے. 14 تک میں بیان کر چکا تھا, 70 میں سے 14 فضیلتیں علی کی. اب 15ویں فضیلت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے مجھے وصیت کرتے ہوئے فرمایا
اے علی مجھے غسل دینے کی ذمہ داری تمہارے سوا کوئی انجام نہیں دے گا اور تمہارے علاوہ کوئی اندر نہیں آئے گا۔ مولا علی فرماتے میں نے پوچھا یا رسول اللہ جب غسل دیا جاتا ہے تو کروٹ دی جاتی ہے، تو فرماتے ہیں جب میں غسل دینے لگا تو آپ خود بخود کروٹ لیتے تھے، رسول خدا خود کروٹ لے لیتے۔ آپ نے فرمایا، حضرت علی فرما رہے مجھے رسول اللہ کو پلٹانا نہیں پڑا، میرے لیے رسول اللہ خود ہاتھ اٹھاتے تھے، کروٹ لیتے تھے۔ 16ویں اگر علی غسل نہ دیتے تو یہ کوئی بتاتا، اور بیچ میں عجیب جملہ لکھا، یا علی تمہارے علاوہ اگر کوئی اس وقت آیا، کوئی آیا، اس کی آنکھیں باہر نکل پڑیں گی۔ اب اس کے بعد 16ویں فضیلت علی بتاتے ہیں، جب میں نے آپ کو غسل دینا شروع کیا تو آواز آئی جس لباس میں ہے اسی لباس میں غسل دو۔ آپ کے جسم پر آپ کی قمیص، آپ کی قبا موجود تھی اور میں غسل دیتا رہا۔ خدا کی قسم جس نے آپ کو نبوت کے ذریعے مکرم کیا اور رسالت سے مخصوص کیا، جو فضیلت غسل دیتے وقت مجھ کو عطا ہوئی اللہ کی طرف سے، امت میں کسی کو نہیں ملی۔ 17 16 کے بعد 17 فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری شادی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے کروائی، جبکہ 2 حضرات اور رشتہ دے چکے تھے۔ یہ میری احتیاط ہے، اس لیے روایت میں جو مولا علی نے فرمایا میں نہیں بتاؤں گا۔ دیکھیے کتاب ہے خصال، اور میں نے آپ کے سامنے کی، بچوں کی نظریں بہت تیز ہیں، جنہوں نے رشتہ دیا ان کے نام لکھے ہیں۔ جن نے دیکھ لیا انہوں نے بابا کر دی، اور جنہوں نے دیکھ لیا وہ پڑوسیوں کو بتا دیں۔ انہوں نے بھی رشتہ دیا تھا، مگر اللہ نے 7 آسمانوں پر میری شادی کروائی۔ تو رسول اللہ نے فرمایا تمہیں مبارک ہو اے علی، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری شادی فاطمہ سے کروائی جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور یہ میرا ٹکڑا ہے۔ میں نے عرض کیا کیا میں آپ سے نہیں ہوں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں علی، تم مجھ سے ہو، میں تم سے ہوں، جیسے میرا دایاں میرے بائیں سے ہے، میں دنیا اور آخرت میں تم سے بے نیاز نہیں ہوں۔ یعنی ایک حصہ میں ہوں، ایک حصہ تم ہو، یعنی نور کے 2 ٹکڑے۔ 18ویں فضیلت رسول خدا نے فرمایا اے علی آخرت میں پرچم تمہارے ہاتھ میں ہوگا، اور روز قیامت تم تمام لوگوں کی نسبت مجھ سے قریب تر بیٹھو گے۔ ایک مسند میرے لیے بچھائی جائے گی اور ایک مسند تمہارے لیے۔ میں انبیاء کے زمرے میں ہوں گا، تم اوصیاء کے زمرے میں ہوگے، نیز تمہارے سر پر نور کا تاج پہنایا جائے گا، اور تاج کرامت تمہارے ارد گرد 70 حرار فرشتے ہوں گے، یہاں تک کہ اللہ تمام لوگوں کے حساب سے فارغ ہو جائے۔
نگرانی نبی اور علی کی ہے، اور سب کا حساب کتاب نگرانی میں ہو چکے گا۔ 19ویں فضیلت، رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا تم ناقصین، قاستین، مارقین سے جنگ کرو گے، پر جو تم سے جنگ کرے گا ان میں سے ہر ایک کے عوض تمہیں 1,00,000 شیعوں کی شفاعت کا حق حاصل ہوگا۔ یعنی ایک دشمن جو علی سے لڑے گا، ایک دشمن جو علی سے لڑے گا، اس کے عوض علی کو اللہ 1,00,000 شیعوں کی شفاعت کا حق دے دے گا۔ اب 2-2.5 لاکھ تو صفین میں تھے، 40,000 جمل میں تھے، 13,000 نہروان میں تھے، اور ایک ایک علی کے مقابل آیا۔ علی 1-1 لاکھ 1-1 لاکھ 1-1 لاکھ 1-1 لاکھ شیعوں کے نام لکھواتے جا رہے۔ ارے یہ تو لڑائی میں ہے، اور کہاں کہاں علی کو حق ملے گا ابھی بتائیں گے۔ تو مفت میں نہیں مل رہا علی کو، کوئی کام ایسا علی نے کیا ہے جس کے صلے میں یہ کہا جا رہا ہے بس اب تم اپنے شیعوں کو جنت میں لے جاؤ، لے جاؤ۔ حساب کتاب سے وہ ڈریں، برزخ سے وہ ڈریں، قبر کے اژدہوں سے وہ ڈریں جو علی سے محبت نہ رکھتے ہوں۔ اور جنگ کریں گے۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ناقصین کون ہیں؟ آپ نے فرمایا فلاں فلاں فلاں۔ یہ دونوں حجاز میں تمہاری بیعت کریں گے، جب عراق میں تمہاری بیعت جا کر توڑ دیں گے۔ لہذا جب یہ دونوں ایسا کریں تو تم ان دونوں سے جنگ کرنا، کہ ان کے ساتھ جنگ کرنا اہل زمین کے لیے باعث طہارت ہے۔ نام میں نے نہیں لیا، یہ لکھے ہوئے۔ آپ کہیں گے چھوڑ چھوڑ کے پڑھ رہا ہوں، میں کیا کروں؟ نام لیتا ہوں تو مشکل، نہ لوں تو مشکل، لیکن کتاب تو ہے نا، تو پھر پڑھ لیجئے گا نا آپ۔ زیادہ مہنگی نہیں ہے بھائی، بتا تو چکا کتنے کی ہے۔ ارے بھائی 150 کی، 150 روپے کی کتاب، اتنی موٹی۔ ہاں میں نے عرض کیا قاستین کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ جس کے نام پہ میں بتا رہا ہوں، رسول اللہ نے نہیں بتایا، جس کے نام پہ ادھر پیچھے پارک ہے۔ ارے کہیں اس کا پارک بنایا جاتا ہے، اس کے نام پہ بھی کوئی مسجد کا نام رکھا جاتا ہے، جو رسول اللہ سے ساری زندگی لڑتا رہا۔ میں نے عرض کیا مارقین کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا ذوالصدیہ کے ساتھی، کہ یہ لوگ دین سے، دیکھیے یہ نام میں نے لے دیا اس لیے کہ مسلمان اس کا نام ہی نہیں جانتے۔ ذوالصدیہ کے ساتھی یہ لوگ دین سے اس طرح خارج ہوں گے جیسے کمانوں سے تیر خارج ہوتے ہیں، لہذا تم انہیں قتل کر دو گے۔ ان کا قتل کرنا اہل زمین کے لیے کشادگی کا باعث ہے، ان کے لیے جلد آنے والا عذاب ہے، اور روز قیامت اللہ کے ہاں تمہارے لیے ذخیرہ ہے۔ پھر ایک ذخیرہ علی کو مل گیا، اور امن سے آرام سے مسلمانوں کو علی نے بچا لیا۔ اگر وہ 13,000 نہروان کے زندہ رہ جاتے تو آج ان کی نسل 1-8 بچ گئے ہوں گے اس میں سے، تو پاکستانی فوج کو ان سے پاکستان کو پاک کروانا پڑا۔ تو کسی نے یہ کہا، اخبار میں کہیں آیا کہ پاکستان کی فوج مسلمانوں سے لڑ رہی ہے؟ کوئی اعتراض ہوا؟ نہیں، چونکہ علی لڑ چکے تھے اس لیے پاکستانی فوج نے آرام سے لڑ لیا، اور طاہر القادری صاحب نے کہہ دیا یہ وہی ہیں جو نہروان والے ہیں۔
پوری کتاب لکھی ہوئی موجود ہے طاہر القادری صاحب کی کہ جن سے پاکستانی فوج نے جنگ کیا وہ نہروان کے خارجی ہیں. ذوالصدیہ سے ہے. صدیہ کیا ہے؟ نہروان کی جنگ ختم ہوئی. سب سے زیادہ مال غنیمت اس جنگ میں مسلمانوں کو ملا. حالانکہ مسلمان چھوڑ کر چلے گئے تھے میدان. قرآن شریف حنین کا منظر کھینچتا ہے کہ سب چلے گئے، اس لیے کہ وہ جب آئے تھے تو بہت سے قبائل عرب کے رسول اللہ کے خلاف جمع ہو گئے. بہت سے جمع ہو گئے. سب نے آپس میں معاہدہ کیا اور کہا کہ چلو وہ قتل کر دیا. سب ایک ہو گئے. ایک بوڑھا جو 100 سال کا ہو گیا تھا. تمام قبائل جب مل کر عرب میں کسی سے لڑنے جاتے تھے تو اس بزرگ سے مشورہ کرتے تھے اور ایک بات پوچھتے تھے، ہم سب لڑنے جا رہے ہیں، تم بتاؤ ہم جیتیں گے یا ہاریں گے؟ سارے قبائل کے سردار اس بوڑھے کے پاس پہنچے اور اسے پوچھا، بھائی ہم سب ایک ہو گئے ہیں، ہم سب ایک ہو گئے محمد سے اور علی سے لڑنے کے لیے، اب تو بتا کہ ہم لوگ جیت جائیں گے یا ہار جائیں گے؟ جیسا ہی سب نے پوچھا اس نے ایک سوال کیا. اس نے کہا یہ بتاؤ تمہارے ساتھ قبیلہ بنی کلاب شامل ہے یا نہیں؟ اب جنہیں سمجھنا تھا انہوں نے سمجھ لیا اور داد بھی دے دی. ابھی سب کے سمجھ میں نہیں آیا لیکن آگے کے جملوں میں تو سبھی کے سمجھ میں آ جائے گا. کیا قبیلہ بنی کلاب تمہارے ساتھ جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا تو تھا کلاب سے، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم تمہارے ساتھ محمد کو قتل کرنے نہیں جائیں گے. منع کر دیا انہوں نے. کہا تو تم جنگ ہار گئے، پھر تو تم جنگ ہار گئے، اب تمہاری بدقسمتی تم ہار گئے. عباس علمدار کی والدہ گرامی کو کہتے ہیں ام البنین کلابیہ، چونکہ ام البنین کا قبیلہ بنی کلاب کا تھا. قدرت نے چاہا کہ جب کربلا ہو تو کوئی عباس سے یہ نہ کہے کہ تمہارا ننیال محمد سے اب ڈر گئے چونکہ قبیلے تو انہوں نے کہا دیکھو کوئی اپنے اپنے قبائل کو دیہاتوں میں نہیں چھوڑنا، سب چلے، عورت مرد بچے سب چلے اور جانوروں کو بھی لے کے چلو، گائے بیل اونٹ ہدیے کے مرغیاں جو پالی ہیں سب کو بند کرو ڈھابلیوں میں اور اونٹوں پہ رکھ دو. مکان کا سامان بستر یہ وہ سب لے کے چلو، یعنی کشتیاں جلا کے چلو تاکہ کوئی بھاگے نہ اور فتح ہو. وہ تو نہیں بھاگے.
وہ تو جان لگا کے لڑے، ایسا حملہ یلغار کیا. کہتے ہیں کہ جو مرغیاں ڈھابلیوں میں اونٹوں پہ رکھی تھی ان کے چیخنے کی آواز فضا میں پھیل رہی تھی. عجیب لڑائی ہے یہ، سارے جانور. تو اب بتائیے جب یہ ہاریں گے تو کتنا مال مسلمانوں کو ملے گا؟ اونٹ ملیں گے، گائے ملے گی، بیل ملیں گے. مسلمان بیل کے بھی شوقین، گائے کے بھی شوقین، بکروں کے بھی شوقین. مرغیاں گھاتے میں ملیں گی، مرغیوں کے انڈے ملیں گے، کتنا فائدہ ہوگا. اونٹ ملیں گے، مال غنیمت ملے گا. اللہ کہتا ہے، جنگ حنین کا نقشہ کھینچتا ہے کہ جو زوردار حملہ کیا، لشکر بلبلا گیا اور سب نکل لیے. ایسے گئے کہ چند لوگ رہ گئے. اب سب نے بیعت کی تھی مکے میں، جسے کہتے ہیں شجرے، وہ شجر یہاں بیٹھ کر رسول اللہ نے سب کی بیعت دوبارہ لی تھی. وہ شجر مشہور ہے، اس کے نام سے کتابیں لکھی گئی ہیں. وہ شجر میں نے دیکھا، وہ جگہ دیکھی، وہ مسجد دیکھی جہاں رسول اللہ ٹھہرے، وہاں بعد میں مسجد بن گئی. اور بیعت اس بات پہ لی تھی کہ اب جو لڑائی ہوگی بھاگے گا کوئی نہیں. اسی بات پہ بیعت لی تھی، کوئی جائے گا نہیں. اور پھر بیعت توڑ دی اور چلے گئے. یہ واحد لڑائی ہے جب سب چلے گئے. اچھا، ان کا جو سردار تھا وہ گھوڑے پہ نہیں آیا تھا، وہ اونٹ پہ آیا تھا. نام ہے ابو جرول. مرحبو انترو یاسرو عمر ابن عبدود، سب سے بہادر ابو جرول. اتنا لمبا تڑنگا اونٹ پہ بیٹھا ہوا، علی گھوڑے پہ، وہ اونٹ پہ. تو اب جب حملہ کیا انہوں نے مسلمانوں کے لیے، اور جب جا رہے تھے مسلمان تو عباس بن عبد المطلب پکار رہے تھے، ارے بیعت کرنے والوں، دوبارہ بیعت کرنے والوں، کہاں جا رہے ہو؟ رکو، ٹھہرو. سب کو روک رہے تھے پکڑ پکڑ کے. عبداللہ ابن عباس، مت جاؤ مت جاؤ مت جاؤ. وہ سنتے ہی نہیں تھے کسی کی. ڈر گئے، خوفزدہ ہو گئے. لشکر نے ایسی یلغار کی کہ سارے مسلمان خوفزدہ ہو گئے. اور اسی میں اللہ کہتا ہے خوفزدہ ہو گئے. اب بتاؤ، ہم نے اپنے پیغمبر پر سکینہ نازل کیا، سکون نازل کیا. واحد جنگ ہے جس میں رسول اللہ نیزہ لے کر لڑنے نکلے. اب تک کسی لڑائی میں نبی نہیں لڑے. جب انہوں نے حملہ کیا تو رسول اللہ نے نیزہ لیا اور آگے بڑھے. کیا پڑھتے ہوئے؟ رجز پڑھتے ہوئے. پہلی بار سب نے رسول اللہ کو رجز پڑھتے دیکھا تو پہلا مصرع جو تھا رجز کا، یہ کہا انا ابن عبد المطلب. ادھر رسول اللہ نے حملہ کیا، ادھر علی آگے بڑھے. ابو جرول نے اونٹ پر سے علی پہ نیزے سے حملہ کیا. علی نے اپنی ذوالفقار کو آواز دی کہ یہ کہاں ہے؟ ذوالفقار نے کہا یہاں ہے. دو حصوں میں علی نے ابو جرول کو کاٹا. ایک صاحب کہہ رہے ہیں
جنگ خیبر افسانہ ہے. ان کو چیلنج ہے کہ حنین کی لڑائی قرآن میں پوری لکھی ہے، اب کہو کہ حنین بھی افسانہ ہے. اور میں قرآن لے کر اب کی بیٹھوں گا ممبر پہ. خیبر میں نے بہت پڑھی، لیکن اب خیبر میں قرآن سے پڑھوں گا. میں خیبر کی آیتیں قرآن سے دکھا دکھا کے پڑھوں گا، اور پھر کہنا خیبر افسانہ ہے. علی کی جتنی فضیلتیں ہیں اسے دنیا افسانہ بنا. افسانہ ہے. اور آگے جو پڑھ رہا ہوں یہ بھی افسانہ ہے. بھاگا لشکر، ابو جرول مارا گیا. اب لشکر بھاگا اور اعلان کیا علی نے، اب بھاگتے ہوں کا پیچھا نہیں ہوگا. کہاں تک بھاگیں گے؟ بھاگے، مال چھوڑ گئے. میدان میں مالی مال پڑا تھا، مال لے کے تو بھاگ نہیں سکتے تھے. رسول اللہ آئے، دیکھا یہاں سے وہاں تک مال ہی مال. بھئی جیسے یہاں سے لے کے اور وہاں تک وہ الغوث کی دیوار تک، اور ادھر تک چاروں طرف یہاں سے لے کے وہاں تک اعمال ہی اعمال. ویسے ہی حنین میں مال ہی مال. ایسے اندازہ کر لیجیے یہاں اعمال ہی اعمال، وہاں مال ہی مال. میں نے کیوں کہا اعمال ہی اعمال؟ اس لیے کہ آپ 1400 برس سے اسی طرح بیٹھے ہیں. آپ نے مال لٹایا ہے، لوٹا نہیں. لٹایا. اس میں امیر و غریب کی قید نہیں. اس کے پاس 1 روپیہ بھی ہوتا تھا تو وہ 8 آنے کا تعزیہ لے لیتا تھا، کاغذ کا، اور 8 آنے کا تبرک. ہو گئی اس کی عزاداری. تو یہی عزاداری. امیروں کے تعزیے سونے چاندی کے ہوتے، جیسے اس کا تعزیہ قبول ہو ویسے اس کا بھی. خالد احمد صحافی ہے پاکستان کا، اب تو بوڑھا ہو گیا ہوگا. ایران گیا مشہد مقدس سفیر کی وجہ سے. اس سفارت کے وفد میں سید محمد جعفری صاحب جو شاعر ہیں وہ بھی شامل. خدام آئے علامہ نوید عباس صاحب، آپ سب جمع تھے وہاں. خدام سے پوچھنا شروع کیا. اس نے دکھایا امام رضا علیہ السلام کا میوزیم لے جا کر، اور زری میں کہا دیکھیے اس کے اندر دنیا کے ہر ملک کی کرنسی پڑی ہے، اور اس کے اندر جانے کیا کیا لوگ ڈالتے ہیں. چلیے ہم آپ کو دکھائیں زری میں کیا کیا لوگ ڈالتے ہیں. دکھایا یہ دیکھیے سونا چاندی جواہرات زیورات. اور یہ دیکھیے پینسلیں پین قلم. آگے بڑھے، یہ جیسے یہ بٹن لگا ہوا یہ، اور جو اندر کا بٹن ہے یہ والا سفید چھوٹے چھوٹے سیپ کے اتنے بٹن. یہ بڑے والے بٹن اتنے. کہنے لگے یہ سب کہاں سے نکلتا ہے؟ زری سے. کہ کیوں؟ کہ جب زری کے پاس آتا ہے زائر تو اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے. اگر ہے پیسے تو اس نے نکالے اور ڈالا، وہ جیب میں لے کے واپس کچھ نہیں جاتا. جو بھی لے کے آیا، قلم لگا ہے نکالا، حاضری
بادشاہ شاہ خراسان حاضری. اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، ایک دم آ گیا، غریب ہے، اس نے بٹن توڑا، زری میں ڈال دیا. تو اس نے کہا کہ ایک طرف یہ سونا چاندی جواہرات اور زیورات اور ایک طرف یہ سیپ کے بٹن اور پین اور یہ پینسلیں، کہ یہ سب قبول ہیں ان کے ہاں. امام رضا کا خود نام کہہ رہا ہے یہ سب سفر نامہ چھپا ہوا میرے پاس ہے خالد احمد کا، اسی میں سے پڑھ رہا ہوں. اب مسئلہ یہ ہو جاتا ہے نا، کہاں سے پڑھا، ہم کو بھی دکھاؤ. ارے کہاں سے دکھاؤں؟ یہ کروڑوں کتابیں فیس بک پہ ڈال دوں؟ گھر آؤ پھر دیکھو. مجھے تو سنسکرت آتی ہے، ہندی آتی ہے، برمی آتی ہے، مڑیا آتی ہے. جو سنسکرت کے رسم الخط میں زبانیں لکھی جاتی ہیں وہ سب پڑھنی آتی ہیں. تو نیپال کی زبان ہے پالی زبان، وہ بھی مجھے آتی ہے. نیپال کا معجزہ پالی زبان میں لکھا ہے، ترجمہ اردو والے نے کیا، اس کے سمجھ میں پالی لفظ نہیں آئے. میرے پاس تو اصل کتاب ہے. ارے ریفرنس ہوتا ہے عربی اور فارسی کا، لوگ اس میں سے دیتے ہیں ترجمہ، پھر ترجمہ، پھر ترجمہ، پھر ترجمہ. انہوں نے اپنے لفظ لکھے، انہوں نے اپنے لفظ لکھے. جہاں پر تمہیں روایت میں کوئی مسئلہ ہو، کسی جگہ کسی روایت میں تمہیں اس کا اصلی سورس بتاؤں گا کہ یہ چلی کہاں سے. آیا طبری سے، طبقات ابن سعد سے. کچا خطیب سمجھا ہے، کچا خطیب سمجھا. 68 برس سے یہی بیٹھا ہوں، 68 برس، 60 اور 8 68 یہی بیٹھا ہوں. اب کوئی 68 برس بیٹھا ہو یہاں اور پاکستان میں کوئی ہو جو کہ میں 68 برس سے ممبر پہ بیٹھا ہوں، اس کا نام کل ڈال دینا فیس بک پہ تاکہ میں بھی دیکھ لوں. 9 برس کے سن سے خطابت شروع کی، سن 58. اب جوڑنا، جب ایوب خان نے ماشاءاللہ لگایا تھا 58 میں، جب میں بیٹھا تھا ممبر پر لکھنؤ میں، 19 برس کی عمر میں پاکستان آیا، 11 برس مجلسیں لکھنؤ میں پڑھی اور پھر آ کے جو رضویہ سے شروع کی، تو اب تک یہیں بیٹھا وہ. یہیں بیٹھا ہوں، یہیں سے سیدھے وہاں جانا ہے. بس جب وہ بلائیں، ابھی تو وہ کربلا بلا رہے ہیں. آ گئے رسول اللہ مسجد نبوی میں، اور اطلاع دی بلال نے کہ جو عورتیں وہ لائے تھے ہم نے انہیں قیدی بنا لیا. آپ نے فرمایا کیا سردار کی بیٹیاں ہیں یا عام ہیں قبیلے کی؟ کہا اس میں کچھ سردار کی بیٹیاں ہیں اور کچھ عام ہیں. کہا دیکھو بلال، خبردار، رسی تو کسی کے بھی نہ باندھنا، اور جو سب سے بڑے سردار کی بیٹی ہو اسے لے آؤ. بلال حاضر ہوئے اور کہا قبیلہ بنی تے، جو شامل تھا جنگ میں، قبیلہ بنی تے کے سردار حاتم طائی کی بیٹی گرفتار ہوئی ہے، کہا لے آؤ. جب لائے تو بازو میں رسی کے پھندے لگے ہوئے تھے. آپ نے کہا بلال کھولو، رسی نکالو. وہ مسجد میں داخل ہوئے، رسیاں کھولی گئیں.
جب رسول اللہ کے قریب آنے لگی تو ایک بار کھڑے ہوئے. پہلے کہ وہ بیٹھتی اپنی آبا اتاری اور بچھا دی کہ اس پہ بیٹھ. کچھ سمجھے؟ رسول نے مسلمانوں کو بتایا کہ اگر کافر قبیلے کے سردار کی بیٹی آئے تو یہ احترام ہوتا ہے. اگر میری بیٹیاں سکھایا اور پھر فرمایا کہ کوئی بھی قبیلہ ہو اگر بیٹی ہے تو احترام کرنا تاکہ ان کے دل نہ ٹوٹ جائیں کہ میرے سردار کی بیٹی اور قیدی بنائی گئی. یہ سکھا کے جا رہے ہیں جنگ حنین میں اور کہا عورتوں کو قیدی نہ بنایا جائے, بچوں کو گرفتار نہ کیا جائے. اسی جنگ میں رسول اللہ نے اعلان کیا اور جو بھاگ گئے ہیں ان کا پیچھا نہ کیا جائے اور اب بھاگنے والوں کو قتل نہ کیا جائے. آئے انہیں زیادہ دیا اور جو پچھلے لوگ تھے قدیم انہیں کم دیا. یہ ذوالثدیہ آگے بڑھا اور اس نے رسول اللہ کی توہین شروع کی کہ تم نے عدل نہیں کیا مال بانٹنے میں. آپ نے فوراً کہا دور ہو میری نگاہ سے, دیکھ رہا ہوں کہ نہروان میں تو علی کے ہاتھ سے ذبح کیا جائے گا. میں نے کیا پڑھا؟ نہروان پڑھ رہا تھا, تمہیں کیا سنایا؟ صرف ایک ذوالثدیہ کی وجہ سے واپس گیا حنین پر اور اب نہروان پہ آیا. لڑائی ختم ہوئی, آپ باہر آئے. کہ عبداللہ ابن عباس یہ جو مارے گئے ہیں سب 13,000, ان میں دیکھو ذوالثدیہ کی لاش کہاں ہے؟ رسول اللہ نے کہا تھا کہ تمہارے ہاتھ سے نہروان میں یہ قتل ہوگا جس نے توہین رسالت کی ہے. مولا آپ کے علاوہ اور کون اسے پہچان سکتا ہے؟ ہم تو چھوٹے تھے جب یہ بات ہوئی, ہم اسے پہچانیں گے کیسے؟ علی نے کہا پہچان میں بتاتا ہوں. مگر آج آگے بڑھتے جا رہے ہیں, لاشوں کو الٹتے جا رہے ہیں, لاشوں پہ لاشیں, لاشوں پہ لاشیں, لاشوں پہ لاشیں, لاشوں کو ہٹاتے جا رہے ہیں, لاشوں کو ہٹاتے جا رہے ہیں. لوگوں سے کہہ رہے ہیں لاشیں ہٹاؤ, لاشیں ہٹاؤ, کہیں دبی ہوگی اس کی لاش. کہا اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کا ایک ہاتھ یہ پورا ہاتھ نہیں ہے, اور کوہنی سے جو ہاتھ ہے اس کے آگے جو حصہ ہے وہ بھینس کے تھن کی طرح لٹکا ہوا ہے, اور وہ آستین میں چھپائے رکھتا تھا اپنے اس ہاتھ کو. آپ نے لاش ڈھونڈ لی اور کہا دیکھو عبداللہ ابن عباس رسول اللہ مجھے بتا گئے تھے
وہ اس طرح کا ہوگا. یہ ہے ذوالصدیہ. شکر ہے کہ پیغمبر نے فرمایا تھا، وہ مارا گیا جس نے نہروان میں گستاخی رسالت کی تھی. جس نے رسول کی شان میں گستاخی کی وہ علی کے ہاتھ سے قتل ہوا. وہ علی کے ہاتھ سے قتل ہوا. کبھی سے تو یہ قانون بنا کہ آج مسلمانوں کے پاس قانون ہے، جو توہین رسالت کرے اسے پھانسی دے دو. یہ قانون علی بنوا کے گئے ہیں. یہ قانون علی بنوا کے گئے ہیں جو آج مسلمانوں کے پاس ہے. اب جنہیں کم ملا تھا وہ رونے لگے، اور وہ انصار تھے. یہ مکے والوں کو آپ نے زیادہ دے دیا رسول اللہ، اور ہمیں کم دے دیا. کوئی جواب نہیں دیا. جواب کیا دیا؟ کہ یہ تو مال لے کر مکے جا رہے ہیں. اب یہ بتاؤ، یہ حنین ہے، یہاں سے میں چاہوں تو اب اپنے وطن مکے لوٹ جاؤں اور وہیں جا کے رہوں. اب تو پورا عرب فتح ہو گیا، اب تو سب فتح ہو گیا، اب تو سب فتح ہو گیا، میں واپس چلا جاؤں. یہ بتاؤ تمہیں انصار مال چاہیے یا محمد چاہیے؟ ٹھیک سے سنو، ٹھیک سے سنو. آپ فرماتے ہیں انصار اگر آج تو مجھے واپس مدینے لے گئے تو میں قیامت تک تمہارے شہر میں رہوں گا، اور اگر مال لینا ہے تو پھر میں مکے واپس جا رہا ہوں. سب نے ہاتھ باندھے کا مال نہیں چاہیے یا رسول اللہ میرے شہر میں آپ رہیں. کہ تو سنو میرا روضہ قیامت تک مدینے میں رہے گا. کہ ہم خوش قسمت ہیں. کہنا جنہوں نے منظور کر لیا کہ قبر نبی مدینے میں بنے، ہمیں مال نہیں چاہیے. اے مسلمانوں روک لیتے علی کو کہ نہ جائیے کوفے، تو آج نجف جگمگاتا نا، مدینے میں نجف بنا ہوتا. اے مسلمانوں جب حسین کربلا جا رہے تھے روک لیتے. ارے جب موسی کاظم بغداد جا رہے تھے روک لیتے. ارے امام رضا کو روک لیتے کہ مدینہ جگمگائے، 14 کے مزار یہیں بنے. ارے اب تو کچھ باندھ لو، مہدی کو تو مدینے میں. سادات کو نکال دیا، مدینہ سادات سے خالی ہو گیا. اب سادات نہیں ہے لیکن عزادار ہیں، ان کو بھی پریشان کر رہے ہو. بحرین میں عزاداری نہیں کرنے دے رہے، امام باڑوں کو کھاڑ رہا ہو. سعودی عرب کے تمام دیہاتوں میں جہاں عزاداری ہو رہی امام باڑے توڑے پھینکے دے رہا ہو. اس سے فائدہ سلطنت رہ جائے گی؟ نہیں. جس نے حسین کا گھر اجاڑا وہ نہیں رہا، اس کے گھر اجڑ گئے. جب واپس آیا میں نے کہا میں اپنے امام کی زیارت کر لوں، سید الساجدین کی زیارت کر لوں، پھر کوفے جاؤں گا. خدمت میں آیا اور آتے ہی بیٹھ گیا، سلام کیا. امام نے کہا کعبے جانے سے پہلے کہاں تھا؟ منال کا کوفے میں تھا. امام نے کہا کوفے کا کیا حال ہے؟ کا مختار کا تسلط ہے اور وہ آپ کے بابا کے قاتلوں کو چن چن کے قتل کر رہا ہے. گرفتار ہوا. پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس مومن کا جس کے نام نہ لیجیے گا، اعلان کر دیجیے گا. ایک درود پڑھیے. شہزادے کا باب الحوائج کا نیا جھولا بنوا کے اس نے آپ کے لیے آپ کی محبت میں بھجوا دیا. میرا بڑا جھولا ہے،
وہی نکلے گا شہزادے کا تابوت حسین نے دفن کر دیا تھا، اس لیے تابوت نہیں اٹھتا، کیونکہ قبر بنا دی تھی، اس لیے علی اصغر کا تابوت نہیں اٹھتا۔ ماتمدار پریشان تھے کہ دفن تو شہزادہ ہو چکا، تابوت بھی نہیں شہزادے کا نکال سکتے، کیا اٹھائیں؟ ہائے، پھر علماء کو ہمارے یاد آیا، پھر اب آپ کیا جھلاتی تھی؟ سکینہ کھڑے ہو کے اپنے بھائی کا جھولا کہتے، تمہارا جیسا محبت کرنے والا، تمہارا جیسا رونے والا، گریا کرنے والا، کیا کہنا، کیا تعریف، کیسے کیسے نوحے کہے گئے۔ میں نے اپنی کتاب شہزادہ علی اصغر میں وہ ہزاروں شعر چھاپے ہیں جو شہزادے کی شان میں مشہور ہوئے، اور جتنے شعر شہزادہ علی اصغر پہ کہے گئے ہر زبان میں، اردو میں تو بہت کہے گئے۔ کہتے کہتے کچھ زبانیں بے زبانی رہ گئی، کہتے کہتے کچھ زبانیں بے زبانی رہ گئی، تیر کھا کر سو گئے اصغر، کہانی رہ گئی۔ یہ سوچ کر شہ رن میں لے گئے علی اصغر کو کہ ماں سے یہ بچہ نہ پالا جائے گا، ماں سے یہ بچہ نہ پالا جائے۔ پچھلے پہر بانو اصغر کے لیے روتی ہے، ایک وہ جاگتی ہے، خلق خدا سوتی ہے۔ فارمولا پکڑا گیا، مولا آپ نے اپنے چچا عباس کے قاتل کو نہیں پوچھا، آپ نے اپنے بھائی علی اکبر کے قاتل کو نہیں پوچھا، آپ نے اپنے بابا حسین کے قاتل کو نہیں پوچھا، یہ ہرملا کو کیوں پوچھا؟ لگے سید سجاد، اے منہال، ہرملا کا ایک تیر، ہرملا کا ایک تیر ہم آل محمد کے کلیجے کو چھید گیا۔ اے منہال، ہرملا کا ایک تیر مرنے کے بعد 72 کا کلیجہ چھید گیا۔ اے منہال، ہرملا کا ایک تیر جنت میں میرے دادی کے کلیجے میں پیوست۔ تم کیا سمجھتے ہو وہ ایک تیر کیا ہے؟
وہ تیر کیا ہے؟ ابھی روایت پوری ختم ہوگی، پھر میں شہادت پڑھ لوں گا، پھر جھولا برآمد ہوگا۔ بس ایک آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جب ماتم شروع کیجیے گا اور ذل رضا صاحب جب نن مجاہد کا نوحہ پڑھیں، نقی صاحب نوحہ پڑھیں، تو آپ لوگ ماتم کرتے ہوئے جوش و خروش کے ساتھ بیچ کے در سے جلوس بنا کر میدان میں چلیے گا۔ جب آپ وہاں چلیں گے ماتم کرتے ہوئے تب جھولا برآمد ہوگا، یہ نہیں کہ آپ یہاں بیٹھے رہیں اور جھولا وہاں برآمد ہو۔ بس ماتم کیجیے گا اور میدان تک چلیے گا نکل کر عزا خانے سے، اس لیے کہ کل میں نے دیکھا کہ اصل میں تو یہ عزا خانہ ہے، ہم باہر آ گئے مجمع کی ماشاءاللہ سے کہ بھئی سن سکیں اس لیے باہر آئے تھے، لیکن مجھے احساس ہوا کل کہ باہر آنے سے امام باڑہ سونا لگ رہا ہے، پھر دل نہیں چاہتا کہ ہم زری چھوڑ دیں، تابوت چھوڑ دیں، یہ جو یہاں تبرکات ہیں، عزا خانے کی بات ہی اور ہے۔ اس لیے میں نے قائم صاحب سے کہا بھئی وہاں یہ بجائے عزا خانے ہی میں بیٹھا جائے، فرش عزا پہ بیٹھا جائے۔ دقت ضرور آپ کو ہو رہی ہے، کل آپ کو آرام ملا ہوگا، کھل کے بیٹھے ہوں گے، لیکن مجھے معاف کریں گے آپ اگر آپ تکلیف سے بیٹھے۔ کئے دن کی تکلیف ہے؟ 6 ہو گئی، 7 شہزادہ قاسم، 8 عباس، 9 تو خاک اڑے گی، 9 کو تو سر پہ خاک اڑ جائے گی۔ زہرا بی بی ایک عزا خانے سے دوسرے عزا خانے، میرا حسین، پیاسا حسین، اور پھر عاشور کو تو آپ کو ہوش ہی نہیں رہتا، نہ کھانے کا نہ پینے کا، سر ننگے آپ جلوس میں ہوتے ہیں، ماتم ہوتا ہے، جلوس ہوتا ہے، عاشور کا دن قیامت کا ہے، پھر شام کو شام غریبہ ہو جاتی ہے، پرسے کی مجلس رات 12 بجے شہدائے کربلا میں یہاں ہو جاتی، اس کے بعد 11 محرم، پھر 11 سے لے کر 8 ربیع الاول تک زینب، آئے چادر زینب، آئے سید سجاد کے ہاتھوں کی ہتکڑیاں، آئے پیروں کی بیڑیاں، پھر روز مجلس، پھر اربعین، وقت ایسے گزر جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا۔ منال کہتا ہے میں کوفے آیا، دارالامارہ کے دروازے پہ پہنچا، دیکھا مختار گھوڑے پہ سوار ہو کے کہیں جا رہا تھا، مجھ سے کہنے لگا منال تم بھی اپنے گھوڑے کو میرے ساتھ لاؤ، بہت ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ منال کہتا ہے میں ساتھ ساتھ چلا، گفتگو مختار سے شروع ہوئی، مختار نے کہا منال کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا میں خانہ کعبہ گیا تھا، پھر وہاں سے میں اپنے امام کی زیارت کو گیا۔ کہا کیا فرماتے تھے؟ کہا میں نے ان کو بتا دیا کہ تو قاتلان امام حسین کو پکڑ پکڑ کے سزا دے رہا ہے۔ کہا تو امام نے کیا فرمایا؟ کہا امام نے صرف یہ کہا مختار نے اب تک ہرملہ کو نہیں پکڑا، ہرملہ نہیں گرفتار۔ مختار چپ ہو گیا اور کوفے کی طرف دیکھنے لگا، ایک بار کوفے کی طرف سے شور اٹھا ہرملہ پکڑا گیا۔ بس مختار نے کہا گھوڑا واپس کرو، میرا خیال یہ ہے کہ عبداللہ ابن کامل نے ہرملہ کی تلاش میں تھے، گرفتار ہو گیا۔ واپس آئے، دیکھا دارالامارہ کے گرد مجمع تھا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا ہرملہ گرفتار ہو گیا۔ مختار نے کہا منہال ہم تخت پہ چلتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تم بھی ساتھ بیٹھو اور پھر اس کی پیشی ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن کامل سے کہا کہ دارالامارہ کے اندر ہرملہ کو لے آؤ۔
مختار نے پہلے ہاتھ میں تلوار لی، نیام سے تلوار نکال کر پہلو میں رکھی، تخت پہ بیٹھے، ساتھ میں منہال کو بٹھایا۔ اتنی دیر میں رسیوں میں بندھا ہوا ہرملہ پیش کیا گیا۔ جب ہرملہ آ گیا سامنے تو پھر مختار نے پوچھا، ہاں منہال، میرے مولا نے، میرے امام نے اور کیا کہا تھا؟ کہ جب میں نے کہا کہ ابھی ہرملہ نہیں پکڑا گیا تو میرے امام نے، صابر امام نے، دونوں ہاتھ ایسے کر کے آسمان کی طرف بلند کیے اور کہا پروردگار، اسی دنیا میں سید سجاد کی زندگی میں دکھا کہ ہرملہ کو لوہے اور آگ کے مزے سے چکھا دیا گیا۔ میرے مولا نے یہ کہا تو میرے ہاتھ سے مولا کی یہ دعا قبول ہوگی۔ آپ تلوار لے کر اٹھے اور کہا ہرملہ، میں تجھے دونوں سزائیں دوں گا، میں تجھے تلوار سے، لوہے سے بھی ماروں گا، تیرے اعضا کاٹوں گا، اور پھر تو دیکھ رہا ہے یہ جو آگ جل رہی ہے اور آگ پہ جو کڑھاؤ زیتون کے تیل کے ابل رہے ہیں، اس میں تیرے سامنے تیرے اعضا کاٹ کر ڈالے جائیں گے، اور حکم دیا اس کے کان کاٹ کر آگ میں ڈال دو، اس کی ناک کاٹو، اس کے دانت اکھاڑو، اس کی انگلیاں کاٹو۔ حکم دیتے جا رہے ہیں۔ اب وہ تھر 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 کانپ رہا۔ مختار تلوار لے کر اٹھے اور کہا بتا تو نے کربلا میں کیا ظلم کیا، اپنے ظلم بیان کر، میں تیرے اعضا اور گوشت کاٹ کاٹ کر آگ میں پھینکوں گا۔ اس نے کہا امیر، میں خود بتاتا ہوں، میں بتاتا ہوں کہ مجھ سے کیا ظلم ہوئے۔ میں عرب کا بہت بڑا تیر انداز ہوں، میرا نشانہ پورے عرب اور شام اور عراق میں مشہور ہے کہ ہرملہ کے ہاتھ کا تیر کبھی خطا نہیں کرتا، نشانے پہ جاتا ہے۔ جب یزید نے مجھے حکم دیا کہ تجھے کربلا جانا ہے تو میں نے اپنے ترکش کو دیکھا، اپنی کمان کو دیکھا کہ سب تیار ہے۔ ترکش میں میرے 7 تیر تھے، میں نے گنا 7 تیر تھے، 7 تیر 3 بھال کے تھے۔ تین نوکیں تھیں، میں نے 7 تیر زہر گھول کے زہر میں بھگو لیے، زہر سے تر کر لیے، اور مجھے حکم ملا تجھے عراق جانا ہے، تجھے حسین کے مقابل پہ جانا ہے۔ میں گھر سے نکلا، ترکش میں نے پیچھے پشت پہ لگایا، کمان کی ڈوری کو میں نے دیکھا، میری کمان کی ڈوری جو ہے وہ اتنی مضبوط ہے کہ میں اس میں وزن باندھ کر دیکھتا ہوں، اگر 1 من وزن اس نے اٹھا لیا تو 1 ٹانک کی کمان ہے، اگر 2 من کا وزن ڈوری نے اٹھا لیا اور نہیں ٹوٹی تو 2 ٹانک کی کمان ہے۔ میری کمان 2 ٹانک کی ہے۔ تیر کی طاقت منوں کی ہے، جس کے لگتا ہے اس کے چوٹ لگتی ہے۔ میں سمجھ گیا تھا بڑی لڑائی ہے، ورنہ یزید مجھے کیوں حکم دے گا۔ میں صحرا میں چلا، میں شکار کا آدمی ہوں، میرے تیر شکار پر آزمائے جاتے تھے، میں بہت اچھا شکاری ہوں، جس شکار پہ تیر پھینکتا ہوں وہ گر جاتا ہے۔ مجھے ایک ہرن نظر آیا، میں نے ایک تیر نکالا اور کمان میں جوڑا، میرا تیر الگ گرا، ہرن دوڑ کے نکل گیا۔ میں گھبرایا، ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں کہ میرے ہاتھ سے شکار نکل جائے۔ پھر مجھے ایک جانور نظر آیا، میں نے دوسرا تیر لیا، وہ بھی خطا کر گیا۔ پھر ایک جانور نظر آیا، پھر میں نے شکار پہ خطا کر گیا۔
جب میں نے دیکھا 4 تیر میرے ضائع چلے گئے اور نشانے پہ نہیں بیٹھے، تو میں نے پھر گنا 3 تیر تھے۔ میں نے سوچا اب 3 ہی تیر رہ گئے، بدشگونی ہے یہ میرے لیے، شاید یہ سفر منحوس نہ ہو، لیکن 3 تیر تو رہ جائیں، جانے کیا حکم مل جائے۔ جب میں کربلا پہنچا میرے پاس 3 تیر تھے۔ مختار نے ڈانٹ کر کہا پہلا تیر کس پہ چلایا؟ ہاتھ باندھے اور رونا شروع کیا چیخ چیخ کر۔ کہنے لگا پہلا تیر اے امیر، صبح سے میں دیکھ رہا تھا عاشور کے دن خیام حسینی سے چھوٹے چھوٹے بچے چیخ رہے تھے الا تش الا تش۔ میں سمجھ گیا بچے بہت پیاسے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حسین کا علمدار پرچم لیے نکلا، اس نے مشلق، اس کا رخ دریا کی طرف تھا، فرات کی طرف۔ میں دیکھتا رہا کہ وہ فرات پہ گیا، اس نے مشق بھری اور لے کر واپس چلا۔ جب وہ واپس چلا تو عمر سعد نے مجھ سے کہا اور مولا یہ پانی خیام میں نہ جائے، نشانہ لے۔ میں نے اپنی کمان میں تیر جوڑا اور میں نے عباس کے بازو میں جو مشق تھی اس کا نشانہ لیا۔ میرا تیر کارگر ہوا، عباس کے بازوؤں کو چھیدتا ہوا تیر مشق میں پیوست ہو گیا، پانی بہنے لگا، عباس گر گئے، میں نے پانی بہا دیا مشق کا۔ یہ پہلا تیر تھا۔ مختار ایک بار تلوار لے کر اٹھا، کہا بتا دوسرا تیر کس پہ پھینکا؟ پھر چیخ چیخ کے رونے لگا، اپنے بالوں کو نوچنے لگا، کہا امیر یہ نہ پوچھ کہ دوسرا تیر میں نے کس پہ پھینکا، میں بتا نہیں سکتا، میں بیان نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر تو کہے تو میں تیسرا تیر بتا دوں۔ کہ وہی بتا تیسرا تیر کس پہ پھینکا؟ تیسرا تیر میں نے اس وقت چلایا جب حسین نے میمنے میسرے قلب لشکر کو تہس نہس کیا تھا اور ابن سعد کے خیمے تک حسین آ کر آواز دے رہے تھے، تو ابن سعد کہہ رہا تھا اب حسین فتح پا جائیں گے اور ہم سب کو مار ڈالیں گے۔ تو اس وقت ابن سعد نے مجھ سے کہا ارملا تو دیکھ رہا ہے حسین کیسے لڑتے ہوئے ہماری طرف بڑھ رہے ہیں، جا جلدی جا۔ میں نے اپنے کمان میں تیر کو جوڑا۔ وہ وقت تھا کہ جب حسین اپنے ماتھے کا پسینہ پوچھ رہے تھے، جب ہاتھ پیشانی پر تھا، میرا تیر حسین کے ہاتھ سے ہوتا پیشانی میں، حسین نے دوسرے ہاتھ سے تیر کو کھینچا۔ بھائی اب اس سے زیادہ مصائب کیا کوئی ذاکر پڑھے گا؟ مجھے سمجھا دو۔ اب اس سے زیادہ جو رہ گیا وہ بھی سن لو۔ اب ماتم کے علاوہ اور کیا رہ گیا؟ ایک بار مختار اٹھا اور کہا کاٹو اس کے ہاتھ، اگر یہ نہیں بتاتا کہ دوسرا تیر کس پر چلایا۔ خوف زدہ ہے منہال کہتے ہیں کہ تھر تھر کانپ رہا ہے، کہتا امیر بتاتا ہوں، آجا کٹ رہے ہیں۔ اور اب بیان کرتا ہے کہ امیر ہم نے عجیب منظر دیکھا کہ اتنی جنگ کرنے کے بعد حسین خیمے میں گئے، رونے کی صدائیں تھیں، ہم سمجھے خیمے میں کوئی مر گیا، لیکن جب حسین باہر آئے تو ایک سفید چادر تھی، اس کے نیچے کوئی چیز تھی، اور حسین اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے باہر نکلے۔ جب لے کے چلے تو آوازیں آئیں قرآن آ رہا ہے۔
حسین قرآن لے کے آ رہے ہیں کہ قرآن بیچ میں رکھ کر سلو نامہ کریں گے، لیکن حسین ایک بلندی پہ چڑھے اور چڑھنے کے بعد پورے لشکر کو مخاطب کیا اور یہ کہہ کر چادر ہٹائی، یہ کہا یہ رباب کا لال، یہ میرے 6 مہینے کا بچہ، ارے پیاس سے اس کی جان جا رہی ہے، تھوڑا سا پانی پلا دو، ارے اگر تھوڑا سا پانی دے دو گے تو دریا گھٹ نہیں جائے گا، اور اگر یہ سمجھتے ہو کہ بچے کے بہانے سے میں پی لو، جلتی ریتی پہ لٹاتا ہوں، آؤ اپنے ہاتھ سے پلا دو، بس یہ کہنا تھا۔ اور بلا کہتا ہے پورا لشکر منہ موڑ کر رونے لگا، کچھ کہتے تھے ارے بچے کی کیا خطا، پانی دے دو، کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ، ایسے میں عمر سعد نے کہا ہرملا اس بچے کی وجہ سے ہمارے لشکر میں انقلاب آ گیا، بغاوت ہو جائے گی، اختہ کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ میں گھوڑے سے اتر کر گھوڑے کی آڑ میں بیٹھا، ایک گھٹنا اٹھایا، کمان کو میں نے گھٹنے پہ رکھا، تیر کو جوڑا، میں نے نشانہ لیا، چپ ہو گیا، چپ ہو گیا۔ مختار نے کہا آگے بتا کیا ہوا، کہ کیسے بتاؤں، کہ بتا پورا واقعہ بتا، کہ جب میرا تیر چلا بس میں نے یہ دیکھا کہ حسین کے ہاتھ پر جو بچہ تھا وہ تیر کے ساتھ حسین کے ہاتھ میں لٹک گیا، بچہ منقلب ہو گیا، الٹ گیا، حسین ہاتھ پر بچے کو لے کر بلند کیا کہ پروردگار